بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ الف لام بلکہ علم نشرح کا آغاز کریں گے اور اس کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے ذکر کو۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، اور جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجیے۔ یہ صورت کا ترجمہ تھا صورت علم نشرح کا۔ اس کی مختصر تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ سینے کو کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا۔ تو سینہ کھول دینے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا 2 مرتبہ شق صدر ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے کو چاک کر کے سیدنا جبریل امین نے آپ کے دل کو دھویا۔ ایک دفعہ تو اس وقت ہوا جب آپ اماں حلیمہ سعدیہ کے پاس سے، رضائی آپ کی والدہ تھی، اس وقت بچپن میں آپ کا شق صدر ہوا، اور دوسری مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کے لیے گئے تب بھی شق صدر ہوا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شق صدر جو ہے آپ کا کیا گیا، دل کو صاف کیا گیا، زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ یہ سیدنا جبریل امین نے اللہ رب العالمین کے حکم پر کیا تھا۔ اور دوسرا مطلب اس کا شرح صدر کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے ہدایت کا تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام کی سمجھ، اسلام کی محبت اس کے سینے میں، دل میں آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کھول دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شرح صدر عطا فرمایا۔ تو یہ مطلب ہے شق صدر کا اور سینہ کھول دینے کا۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو اتار دیا۔ بوجھ کون سا تھا؟ سب سے بڑا بوجھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت میں آسانیاں فرما دی، جو مشکلات تھی، جو پریشانیاں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی۔ اور دوسرا بوجھ یہ تھا کہ جو کمی کوتاہیاں ہو گئی نبوت سے پہلے یا معاملہ تھا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلی ساری کمی کوتاہیاں آپ کی معاف کر دی۔ یہ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ یہ ایسا بوجھ تھا کہ نبوت کا بوجھ بھی انتہائی بھاری تھا۔ تو اللہ نے فرمایا الذی انقض ظہرک، یہ ایسا بوجھ تھا جس سے آپ کی کمر ٹوٹ چکی تھی، یعنی آپ کو پریشانی تھی کہ نبوت، رسالت، اس کا معاملہ کیسے ہوگا، میں کیسے ادا کروں گا یہ فریضہ۔ تو یہ بوجھ اللہ نے انتہائی ہلکا کر دیا اور آسانی کر دی، تنگیاں پریشانیاں ختم کر دی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت تک، بلکہ قیامت میں بھی آپ کا ذکر بلند ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند، اس کی ایک ہی مثال یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تذکرہ کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ اور آپ نماز کی صورت کو دیکھیں، آپ دوسرے دیگر معاملات کو دیکھیں، قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر اللہ کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر ہوا، یعنی اللہ رب العالمین کا ذکر تو بلند ہے، تمام مخلوقات سے اعلیٰ ذکر ہے، بلند ہے، اللہ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کے بعد ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے ذکر کا بلند ہونا۔ آپ دعا کا تذکرہ دیکھیں، دعا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد نبی پر درود کا معاملہ بھی ہر جگہ اللہ رب العالمین کی تعریفات، حمد و ثنا کے بعد درود، اور نماز میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اللہ نے بلند کیا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کی شان بیان کی جائے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا دوسری مرتبہ، یہ آپ کے لیے اور صحابہ اکرام کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ کیسی خوشخبری تھی کہ دین اسلام ابتدا میں بڑا اجنبی اور بڑا پریشان کن حال تھا مسلمانوں کا، ایک اجنبی دعوت تھی، لوگ نہیں جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ عجیب دین ہے، عجیب بات ہے، عجیب جو ہے کلام ہے، تو اس وجہ سے پریشانیاں اٹھانا پڑی، صحابہ کو بھی پریشانی اٹھانا پڑی، ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، کافروں نے ستایا، پریشان کیا، تنگ کیا اور نقصان پہنچایا، مالی طور پر، جانی طور پر، ہر معاملے میں پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ ان مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ تنگیاں جو آ رہی ہیں یہ عارضی ہیں، یہ پریشانیاں عارضی ہیں، اور اسی دنیا کے اندر جب کچھ دن گزریں گے، کچھ سال گزریں گے، آپ کے لیے فراوانی ہوگی، آسانیاں ہوں گی، اور آخرت میں تو اور زیادہ آسانیاں ہیں۔ یہ ساری تکلیفات بھول جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن نعمتیں اور جنت کو ایک مسلمان مومن دیکھے گا، اس کو دنیا بھر کی ساری تھکنے ختم ہو جائیں گی اور ساری جو پریشانیاں تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہاں پر خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ مشکل ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فرمایا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے، یعنی فارغ ہو جائیں، وقت اللہ کے دین کو دیجئے، اللہ کے دین کے حوالے سے جہاد کیجئے، دعوت کیجئے، تبلیغ کا کام کیجئے، اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ وقت نکالیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب بھی آپ فارغ ہوں اللہ کی راہ میں وہ وقت گزاریں۔ فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے معاملات میں انسان کو کئی اللہ نے فرض رکھے، انسانوں کے بھی حقوق ہیں، ازواج کے حقوق بھی ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ہیں، گھروں کے حقوق بھی ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں، تجارت بھی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقت دیجیے، فارغ ہوں، یعنی وہ ٹائم جو آپ کا کوئی مصروفیت کا نہیں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے، فراغت میں اپنے رب کو راضی کریں۔ اور ایک حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دو ایسی نعمتیں ہیں، دو نعمتیں ہیں جن کی بہت ہی کم لوگ قدر کرتے ہیں، لوگ بڑے جو ہیں ان سے بے رغبت ہیں اور بڑا جو ہے ان کا خیال نہیں کرتے۔ دو ایسی عظیم نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں کون سی ہے؟ فرمایا الصحت والفراغ۔ ایک تو صحت ہے، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اگر صحت میں جو بندہ عبادت کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، اعمال کر سکتا ہے، دین کے کام کر سکتا ہے، وہ بیماری میں نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا والفراغ، اور فراغت، جو فارغ وقت ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا جو ہے تجارت، ایسا کاروبار دے دیا ہے کہ آپ بالکل فری ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، سب کچھ آپ کو گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ جب آپ کے پاس وقت ہے، ٹائم ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس نعمت کے حوالے سے سوال ہوگا کل قیامت کے دن۔ فراغت بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا جب بھی آپ فارغ ہو تو محنت کیجئے، اپنے رب کو راضی کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کیجئے۔ رغبت اللہ کی طرف کرنی ہے ہر معاملے میں،
یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، عبادتیں کریں، نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، سجدے کریں، رکوع کریں، تلاوت کریں، اذکار صبح و شام کے کریں۔ ہمیشہ دل اور دماغ اللہ کی طرف راغب ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے دنیا میں، دنیا کی مصروفیات اپنی جگہ پر، لیکن دنیا کے کاموں میں بھی ہمیشہ اللہ کی طرف رغبت ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو اس طرح کی زندگی بسر کیجیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ نصیحت کی گئی، اور تمام امت کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ فارغ وقت میں اپنے رب کو یاد کیجیے، محنت کیجیے، عبادات کیجیے اور اللہ کی طرف رغبت کیجیے۔ تو یہ صورت علم نشرہ تھی جس کا ہم نے جو ہے مختصر تفسیر بیان کی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔